اس کے علاوہ اگر آپ پچھلے ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ اپلوڈ کی جائیں گی۔ سوشل ورلڈ پر ڈیلی ایک ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائے گی جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور وہ ایپیسوڈ ڈبنگ میں اپلوڈ کی جائے گی۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ڈیلی جو ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائے گی اسے لازمی دیکھنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، اور چینل کو بھی لازمی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں یعنی شہر میں گندوز صاحب عثمان صاحب سے کہتے ہیں، آپ نے تاج الدین نویان کو کھانے پر مدعو کیوں کیا ہے عثمان صاحب؟ وہ میری بیوی، میرے بچوں اور میرے خاندان کا قاتل ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں، میں جانتا ہوں، میں یقینی طور پر جانتا ہوں۔ تو گندوز صاحب کہتے ہیں، آپ نہیں جانتے، آپ بالکل نہیں جانتے عثمان صاحب۔ اگر آپ کا مقصد تقریر کے ذریعے اس کے ساتھ مفاہمت تک پہنچنا ہے تو آپ نہیں جانتے۔ اس نرم چہرے کے پیچھے ایک شکاری چھپا ہوا ہے، حتیٰ کہ کتا بھی پیٹ بھرنے کے لیے شکار کرتا ہے، لیکن یہ اپنی تفریح کے لیے شکار کرتا ہے۔ اس نے میرے تمام سپاہیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا اور ان کو آگ کے گڑھے میں پھینک دیا اور پھر بیٹھ کر انہیں دیکھتا رہا۔ افسوس افسوس، مجھے بھی دیکھنے پر مجبور کیا۔ عثمان صاحب یہ ظالم ترین شخص ہے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں، تاج الدین نویان جنگل میں سیلاب کی طرح ہے، اگر ہم اس کی راہ میں سوکھے درخت کی طرح کھڑے رہے تو ہم غائب ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، اس لیے ہم ایک مضبوط درخت کی مانند کھڑے ہوں گے جو سیلاب کے گزر جانے کے بعد ثابت قدم کھڑا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اسی کے مطابق اپنا کھیل تیار کریں گے۔ گندوز صاحب پوچھتے ہیں، کیا اس دعوت کے پیچھے آپ کی نیت مختلف ہے؟ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، جو خون سے حکومت کرتا ہے اس کا علاج بھی خون سے ہی ہوتا ہے۔ آپ بالکل بھی فکر نہ کریں اور اپنے دل کو سکون بخشیں۔ ہمارے سارے منصوبے تاج الدین نویان کو ختم کرنے کے لیے ہی ہوں گے۔ جب وہ آئے گا تو آپ اسے دیکھیے گا، اس سے آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ اور آپ کا قبیلہ آباد کہاں ہوں گے؟ تو گندوز صاحب کہتے ہیں، منگولوں سے دور دراز مقام پر۔ ہمارے زخموں کو بھرنے میں بہت وقت لگے گا عثمان صاحب، ہم جنوب کی طرف جائیں گے۔ یہ سن کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں، کیا آپ ہمیں اکیلا چھوڑنے جا رہے ہیں؟ گندوز صاحب کہتے ہیں، نہیں، میں اپنے قبیلے کو وہاں آباد کروں گا اور پھر میں اپنے انتقام لینے واپس آؤں گا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، میں اپنی سرزمین پر آپ کے قبیلے اور آپ کے جنگجوؤں کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں، یہیں ٹھہریں۔ اس پر گندوز صاحب کہتے ہیں، ہم آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتے عثمان صاحب، تاج الدین نویان اس سے آپ پر بہت غصہ ہوگا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، شاید میں بھی یہی چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں غصے سے اس کا دماغ خراب کر کے اس کے اندر موجود جانور کو باہر لاؤں تاکہ میں اس کا گلا گونڈ سکوں۔ آپ مجھے ایسی حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، ہم یعنی شہر کا دفاع کریں گے، ہم مل کر اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ یہ سن کر گندوز صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں اور کیا کہہ سکتا ہوں عثمان صاحب، تقدیر سے زیادہ پائیدار کوئی چیز نہیں، اللہ ہماری مدد کرے۔ یہ کہتے ساتھ وہ پھر سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ ادھر ہم بازار میں دیکھتے ہیں کہ غازی نے ایک کبوتر کو اٹھایا ہوتا ہے اور وہ اس سے کہہ رہا ہوتا ہے، میں تمہارا علاج کروں گا، میں تمہارا علاج کروں گا، تم میرے واحد رازدار ہو، میں اپنا راز کسی اور کو نہیں بتا سکتا۔ آخرکار میں ایک جنگجو ہوں۔ کیا جنگجو کہتا ہے کہ میرا وظیفہ مشکل ہے؟ کیا وہ اسے انجام دینے سے ہچکچاتا ہے کبھی؟ یقیناً وہ نہیں کہتا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا، البتہ تم مجھے سمجھتے ہو نا۔ اس لیے میں یونس امرے وہاں پہنچ کر سلام پیش کرتے ہیں اور پھر غازی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کے پوچھنے پر غازی کہتا ہے، میں اپنے دوست کو اپنی پریشانیاں بتا رہا ہوں۔ کبوتر کو دیکھ کر یونس امرے کہتے ہیں، اگر ہم صورتحال سے اندازہ لگائیں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بڑی پریشانی ہے۔ جواباً غازی کہتا ہے، میں اسے پریشانی کہنے سے انکار کرتا ہوں، وظیفہ 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 بہت بڑا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ جاسوس جرکتائی کا بیٹا غازی الپ۔ بازار میں ہر کوئی مجھے جاسوس کا بیٹا کہتا ہے، لیکن میں عثمان صاحب کا جنگجو ہوں، میرے لیے کوئی بہت زیادہ باری نہیں ہو سکتا، میں تلوار سے وار کرتا ہوں اور راز رکھتا ہوں۔ تو یونس امرے کہتے ہیں، یہ واضح ہے کہ آپ ایک عظیم جنگجو ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ راز رکھتے ہیں۔ ہاں، عثمان صاحب ایک عظیم سردار ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آپ کی عمر میں دوست تھے؟ یہ سن کر غازی ایک دم سے پوچھتا ہے، کیا واقعی؟ تو یونس امرے کہتے ہیں، بالکل سچ میں، پہلا مسلمان بچہ جنگجوؤں کا بادشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سنتے ساتھ ہی غازی ایک دم سے کہتا ہے، میں جانتا ہوں، میں انہیں جانتا ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر میں لیٹ کر مشرکین کو دھوکہ دیا تھا، ہے نا؟ یونس امرے کہتے ہیں، ایک اور بھی تھے، انس بن مالک، کیا آپ انہیں بھی جانتے ہیں؟ پھر کبوتر لیتے ہوئے کہتے ہیں، انس بن مالک یتیم تھے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے دوران انس کے والدہ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تاکہ آپ ان کی خدمت کر سکیں۔ انہوں نے 8 سال کی عمر سے لے کر اپنے وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ تمام حملوں میں شامل ہوئے۔ جب وہ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تو 12 سال کے تھے، لیکن سب سے اہم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کے محافظ تھے۔ ایک محافظ بچہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے راز بتاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وظیفے تفویض کرتے اور کبھی پریشان نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ انس بن مالک ان کے راز رکھیں گے۔ وہ جوان تھے مگر ان کا ایمان بہت عظیم تھا، جو کچھ بھی ہوتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کبھی کسی کو نہیں بتاتے تھے، یہاں تک کہ اپنی ماں کو بھی نہیں، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی ان سے پوچھتی، وہ انہیں بھی نہیں بتاتے تھے، وہ کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ عثمان صاحب کے رازدار ہیں، آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آپ نے عثمان صاحب کے عظیم سفر میں ایک اہم فریضہ
ادا کیا، لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ جیسے بہادر بچے پہلے بھی تھے، اسلام کی خدمت میں لگے ہوئے تھے اور آپ ان میں سے ایک ہیں۔ یہ سن کر غازی ایک دم سے کہتا ہے کیا میں واقعی ایسا ہی ہوں؟ تو یونس ایمرے کہتے ہیں بالکل ایسے ہی ہو۔ غازی پوچھتا ہے درویش افندی آپ کون ہیں؟ یہ سن کر یونس ایمرے کہتے ہیں سب مجھے تابدو کے یونس کہتے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی غازی ایک دم سے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے تابدو کے یونس؟ دونوں شہزادے ہر وقت مجھے آپ کی باتیں بتاتے ہیں، کیا آپ یونس ایمرے ہیں؟ ان کے ہاں میں سر ہلاتے ساتھ ہی غازی ان کا ہاتھ چومنے لگتا ہے تو یونس ایمرے اسے گلے لگاتے ہیں۔ پھر غازی کبوتر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے میرا یہ دوست زخمی ہے، میں نے اس کے زخموں پر پٹی باندھی ہے، لیکن اگر آپ اجازت دے تو میں اسے آپ کو امانت کے طور پر دینا چاہوں گا۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤدین سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا سامنا گونجا سے ہوتا ہے۔ گونجا کو دیکھ کر علاؤدین سپاہیوں کو بھیج دیتا ہے۔ علاؤدین اس سے کہتا ہے مجھے پتا چلا تھا کہ تم کوتاہیہ چلی گئی ہو۔ جواباً گونجا کہتی ہے میری ماں اور بابا گئے ہیں، میں اور میرا بھائی سردی بازار میں ٹھہرے ہیں۔ علاؤدین اس سے پوچھتا ہے بنی گرمیان والوں کا یعنی شہر میں داخلہ ممنوع ہے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو گونجا کہتی ہے میں یہاں گھومنے پھرنے نہیں آئی ہوں، مجھے کچھ کہنا ہے۔ علاؤدین صاحب تاج الدین نویان کل سردی بازار آیا تھا، وہ میرے بھائی سے ملا، مجھے ڈر ہے کہ میرا بھائی کوئی غلطی نہ کر دے اور اس کے ساتھ نہ مل جائے۔ یہ سنتے ساتھ ہی علاؤدین کہتا ہے تو پھر سے کس فتنے کے پیچھے ہو؟ بتاؤ میں تمہاری باتوں پر کیوں اعتبار کروں؟ جواباً گونجا کہتی ہے علاؤدین میں نے ایک غلطی کی اور اس کی قیمت چکا رہی ہوں، میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اور اپنے بھائی کو بتائے بغیر یہاں آئی ہوں، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے مار دے گا، اس لیے میں کوئی پیچھے سے علاؤدین پر تیر تان لیتا ہے۔ اور گونجا علاؤدین سے کہتی ہے علاؤدین صاحب میں آئی کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میرا خاندان مزید غلطیاں کرے، میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، میری بات چاہے مانو یا نہ مانو۔ یہ سن کر علاؤدین کہتا ہے مجھے تم پر یقین ہے، اب بازار واپس چلے جاؤ۔ مگر اسی لمحے گونجا تیر انداز کو تیر چھوڑتا ہوا دیکھ جاتی ہے اور پلک جھپکتے ہی علاؤدین کو ہٹا کر آگے آ جاتی ہے۔ تیر گونجا کے کندھے کے قریب پیوست ہو جاتا ہے۔ علاؤدین اسے سہارا دیتا ہے۔ اندر محمد عثمان صاحب کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے عثمان صاحب تاج الدین نویان آیا تھا، اس نے کہا کہ اگر تم عثمان سے اطاعت کرو گے تو میں تمہارا سر کاٹ دوں گا۔ تو عثمان صاحب پوچھتے ہیں اور تم مجھے یہ کیوں بتا رہے ہو؟ جواباً محمد کہتا ہے میں اپنے بابا کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بناؤں۔ تاج الدین نویان صرف آپ کے لیے مصیبت نہیں بلکہ میرے لیے بھی مصیبت ہے، میں یہ چاہتا تھا کہ آپ یہ جانیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ یہ سنتے ساتھ ہی عثمان صاحب اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب جہر کتئی نے ان سے کہا تھا میرے حضور محمد اور تاج الدین نویان ملے ہیں، لگتا ہے کہ وہ راضی ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب نے کہا تھا محمد تاج الدین نویان کسی کا نہیں ہو سکتا، وہ صرف چارے کے لیے کتے کی تلاش میں ہے۔ اس خیال کے بعد عثمان صاحب کہتے ہیں سردی بازار واپس جاؤ محمد، تاج الدین نویان یہاں آ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ نہ لے، لیکن اگر وہ تم سے کچھ مانگے تو مجھے بتانا۔ یہ سن کر محمد کہتا ہے پریشان نہ ہو عثمان صاحب، میں اب چلتا ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی محمد چلا جاتا ہے۔ ادھر تاج الدین نویان سپاہیوں کے ساتھ بازار میں داخل ہوتا ہے اور اس کے اشارے پر کمانڈر لوگوں کے سامنے سونا پھینکتا ہے۔ کام کرتا ہوا ایک شخص کے دیکھ کر سونے کے اوپر مٹی پھینک دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر نویان کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے اس نے اپنے پیروکاروں کو اپنے جیسا بنایا ہوا ہے، انہیں کچلنا مشکل ہوگا۔ آگے بڑھتے ہوئے کمانڈر خواتین کو دیکھ کر سونا ان کی طرف پھینکتا ہے، مگر وہ بھی سونا نہیں لیتی اور پھر سے پھینک دیتی ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر نویان کہتا ہے افسوس کے اندھے ہو گئے ہیں، لیکن میں انہیں حقیقت دکھاؤں گا۔ آگے بڑھتے بڑھتے تاج الدین نویان حویلی میں داخل ہوتا ہے، جہاں پہ عثمان صاحب اسے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاج الدین نویان عثمان صاحب کے پاس پہنچ کر کہتا ہے سردار عثمان صاحب انشاءاللہ تم ہمیں خوشخبری دو گے، کیا تم نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں میں نے اپنا فیصلہ بہت پہلے کر لیا تھا۔ تو تاج الدین نویان کہتا ہے مجھے بے صبری سے انتظار ہے، لیکن اس سے پہلے میرے پاس تمہارے لیے ایک معلومات ہے، تم نے جسے مجھ سے چھپا رکھا تھا وہ شہزادی ماریا اب میرے ساتھ ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں مجھے معلوم ہے، لیکن تم بھی یہ سن لو میں کبھی بھی نہیں جھکوں گا، میں تمہیں محصولات نہیں دوں گا، اس کے علاوہ میں تمہیں ایک جنگجو بھی نہیں دوں گا، یہ بات ذہن میں بٹھا لو۔ تو نویان کہتا ہے عثمان غلطی کر رہے ہو، سوچ لو نتیجہ بہت برا ہوگا، تم عائشہ خاتون اور گندوز صاحب کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہو جن کی تمہیں بہت پرواہ ہے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں میں کسی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتا، انہیں لے آؤ۔ اس کے ساتھ ہی گندوز صاحب اور عائشہ خاتون سامنے آتے ہیں، انہیں دیکھتے ساتھ ہی نویان غصے سے لال ہو جاتا ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں کیا تمہیں لگتا ہے کہ صرف تم ہی منصوبے بنا سکتے ہو؟ جواباً نویان کہتا ہے عثمان تم نے مجھے حیران کیا ہے، لیکن جان لو کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں ہم موت سے نہیں ڈرتے بلکہ اس کے ساتھ جیتے ہیں۔ پھر عثمان صاحب کے کہنے پر سپاہی کا رسول کو لے کر آتے ہیں اور اسے عثمان صاحب کے سامنے گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں اور عثمان صاحب نویان سے کہتے ہیں تم اس کتے کی گردن کاٹو گے، چونکہ تم نے اسے اپنے کھیل کا حصہ بنا کر ہمارے خلاف استعمال کیا، اس لیے اسے مارنا میرے لیے مناسب نہیں۔ نویان کہتا ہے عثمان آخری بار کہہ رہا ہوں۔ تو عثمان صاحب اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتے ہیں خاموش، بالکل خاموش، اپنی اس تیز زبان کو اپنے پاس رکھو، تم نے ان تمام مظلوموں کو قتل کیا اور تم سے مدد مانگنے والوں کے خلاف ہاتھ اٹھایا، کیا تمہیں نماز میں سجدہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ میرا نام عثمان ہے، اگر ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے میں تب بھی تمہارے سامنے نہیں جھکوں گا، اگر تم جنگ چاہتے ہو تو یہ میدان ہے اور یہ سپاہی ہیں۔ نویان شدید غصے میں آگے بڑھتا ہے اور ایک دم سے کرجل سون کا گلا کاٹ ڈالتا ہے، پھر کہتا ہے میں تمہیں اب سکھ کا سانس نہیں لینے دوں گا، میں یہاں جہنم بنا دوں
دوں گا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں دھمکیاں دینا لومڑیوں کا کام ہے، جو چاہو کر لو۔ اس کے ساتھ ہی نویان چلا جاتا ہے اور عثمان صاحب صدران اور سپاہیوں سے کہتے ہیں بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے، اب اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف پھیل جاؤ۔ عظیم ترکوں کے صدران اور قبیلوں میں خبر بھیجو، انہیں بتاؤ کہ وجود کی جنگ شروع ہو چکی ہے، اب آرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب اٹھنے کا وقت ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب تلوار نکال کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں تو پورا یعنی شہر ان کی آواز کے ساتھ آواز ملاتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، کمپلیٹ بولم پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔